بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اسٹرالوجر خصیب اللہ صدیقی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. 23 جون سے 29 جون تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر اب ہم بات کرتے چلیں اپنے 10ویں ستارے برج جدی یعنی کہ کیپریکون کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے 20 جنوری تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف زے زال زواد گاف سین جیم خے سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. جدی افراد کے اس ہفتے میں خرچے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے اپنے جو ہے وہ جیب کے اوپر تالے لگا لیں، کیونکہ یہ آپ کے خرچے جو ہیں وہ اگر آپ اس ہفتے میں کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کے لیے یہ اگلا مہینہ بھی پریشانیاں لا سکتا ہے. صرف یہ ہفتے کے خرچے آپ کو اگلے مہینے کے بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو برائے مہربانی خرچے جو ہیں وہ اپنے کنٹرول کریں. پھر جدی افراد اپنی صحت کا خاص خیال کریں. آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، خودارہ گوشت کھانے سے پرہیز کریں. میں آپ کو پچھلے ہفتے بھی کہہ رہا تھا. اب جن جدی افراد نے اپنے گھروں میں فریجوں میں گوشت بھر لیا ہے وہ کسی غریب غربا کو دیں. میری اپنے عید کے میسج میں بھی، عید کے ویڈیو میں بھی یہ پیغام تھا کہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں گوشت تقسیم کریں. تو اپنا حصہ رکھ کے، ایسا نہیں ہے سنت کے مطابق چلتے ہوئے، اپنا حصہ رکھ کے غریبوں میں گوشت تقسیم کریں. پرہیز کریں گوشت کھانے سے، جتنا ہو سکے کم کھائیں، اور جو ہے وہ بد پرہیزی نہ کریں. کسی قسم کی ڈاکٹر سے رجوع کر کے چلیں، کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں جو آپ کی صحت سے متعلق آپ کے لیے بہتر سے بہتر آپ کی رہنمائی کر سکے. ملازم پیشہ افراد کو بھی مسائل آ سکتے ہیں. جو نوکری پیشہ افراد ہیں، جو برج جدی افراد نوکری پیشہ ہیں، ان کے لیے مسائل آ سکتے ہیں. وہ اپنا صدقہ دے کر، نماز پڑھ کر اس پورے ہفتے گھر سے نکلتے وقت 2 نفل حاجت کے پڑھ کے چلیں، تاکہ کام پہ جاتے ہوئے، نوکری پہ جاتے ہوئے، کاروبار پہ جاتے ہوئے اپنے مسائل کی حل کے لیے 2 نفل حاجت کے ادا کر کے چلیں. اور اگر پھر بھی کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی ہو، اول تو جب آپ 2 نفل حاجت ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوتا ہے. پھر بھی کوئی پریشانی آئے تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے مسائل کی آپ کو بہتر ریمیڈی بتا سکتے ہیں. مالی پریشانی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. آپ کے جب خرچے بڑھیں گے تو پھر آپ کی مالی پریشانی بڑھ جائے گی. سٹارٹ میں آپ خرچے بڑھائیں گے اور مڈ میں آ کے آپ کے اس ویک کے مالی پریشانی آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گی. تو برائے مہربانی جو ہے وہ آپ نے خرچوں سے کنٹرول کرنا ہے، خرچوں کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے چلیں تو کیپریکون جو مرد ہیں وہ عورتوں کو، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو متاثر کر سکتی ہیں. پھر وہی بات، یہ غیر محرم ہے. آپ متاثر صرف ان لوگوں سے ہو سکتے ہیں نارملی، یا ان لوگوں کو کر سکتے ہیں جو غیر محرم ہیں. محرم کو متاثر کریں، محرم کے ساتھ متاثر ہوں، اس کو اپنا کریں، خود اس کے ہوں، تاکہ آپ کے لیے کوئی مسائل نہ پیدا ہوں، آپ گناہ کے مرتکب نہ ہوں. گناہ اور عذاب دونوں سے بچیں. بیرون ملک سفر آپ کا بن سکتا ہے. اگر آپ کوشش کر رہے تھے تو آپ کا اس ہفتے میں بیرون ملک سفر بن سکتا ہے. نقصان جو ہے وہ آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کی جلد بازیوں کی وجہ سے، آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کے اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے کہ جو میں ہوں میں ہی ہوں، میں بڑا بڑا راکٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز سے پرہیز کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور مشورہ لے کر چلیں، کسی بزرگ کا مشورہ لیں. ٹھیک ہے، ہو سکے تو اپنے والد کا مشورہ لے کر چلیں. جدی افراد کے لیے ہو سکے تو والد کا مشورہ لے کر چلیں. والد نہ ہوں تو جن کو اپنے والد کی جگہ پہ رکھتے ہوں، یا جن کو والد کا مقام دیتے ہوں. اگر جدی افراد کا کوئی بڑا بھائی ہے تو اس کو والد کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو اس سے مشورہ لے کر چلیں. بھائی نہیں ہے، کسی دوست سے مشورہ، بڑے اچھے ایجڈ دوست سے، بزرگ دوست سے، یا بزرگ کسی بھی خیر خواہ سے مشورہ لے کر چلیں، تاکہ آپ کے مسائل بہترین طریقے سے حل ہو سکیں. حاسدین سے آپ نے بھی بچنا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پچھلے ستاروں میں کہ حاسدین سے بچیں، حاسدوں کے حسد سے بچیں. اور چونکہ حاسد تو ویسے ہی اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے، تو اس سے آپ نے بالکل بچ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا صدقہ دے کر، نماز پڑھ کر، اللہ سے مدد مانگ کر، اور ناس فلک کا ورد کر کر، اور آپ نے بچنا ہے. اگر پھر بھی کسی قسم کی پریشانی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے چلیں اپنے 11ویں ستارے ایکویریس کی، یعنی کہ برج دلو کی.
جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 جنوری سے 19 فروری تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف سین شین سے سواد سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ دلو افراد غصہ نہیں کرنا آپ نے، میں پہلے بھی آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، بہت ساری پریڈکشنز میں بتا چکا ہوں کہ برائے مہربانی آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہے، ورنہ آپ کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہیں، آپ بلا وجہ کسی چھوٹی سی بات پہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ الجھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ پنگا لے سکتے ہیں، جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، جو آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا، ذہنی پریشر کا آپ شکار ہو جائیں گے، جو اس کے بعد آپ کی ان معاملات کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ تو برائے کرم غصہ نہ کریں، برائے کرم اپنے غصے پہ قابو رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں آپ کے لیے اچھی خبر، میاں بیوی کا آپس میں پیار رہے گا، میاں بیوی آپس میں جو ہیں وہ باہمی رضامندی کے ساتھ چلیں گے، اولاد سے متعلق آپ لوگ بہتر فیصلے کر سکیں گے، سوچ سمجھ کے چلیں، لیکن اولاد سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، جلد بازی سے پرہیز کریں۔ آمدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس ہفتے میں آپ کو پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کے کوئی پیسے کہیں پہ رکے ہوئے تھے، کوئی معاملات رکے ہوئے تھے تو وہ آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں سے آپ کو توقع نہیں بھی تھی کہ وہ اس ہفتے میں آپ کو پیسے دیں گے، اللہ پاک اس ہفتے میں آپ کے لیے وہ راستے بھی کھول لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے چلیں اپنے 12ویں اور آخری ستارے برج حوت کی، یعنی کہ پائسیز کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف واو یا چے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں برج حوت افراد کے نصیب کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برج حوت افراد کے جو بگڑے کام تھے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بگڑے کام، رکے ہوئے کام، مسائل پیدا کرتے ہوئے کام آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کاروباری کوئی سفر کرتے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، صحت آپ کی بہتر ہوگی۔ پچھلے ہفتے آپ نے برج حوت افراد نے خاصی بد پرہیزیاں کی ہیں اور صحت کے مسائل رہے ہیں، تو آپ کے لیے اس ہفتے صحت آپ کی بہتری کی طرف جاتی نظر آتی ہے، لیکن ان کے لیے پھر میری ایک اگلی پریڈکشن ہے کہ آپ بذات خود ڈاکٹر نہ بنیں، بذات خود ڈیڑھ ہوشیار نہ بنیں، بذات خود کسی قسم کی سیلف میڈیکیشن نہ کریں جس سے آپ کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں، جس سے آپ کے لیے کوئی صحت کے معاملات خراب ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے کسی اچھے معالج سے رابطہ کر کے اپنے معاملات کو بہترین طریقے سے لے کر چلیں اور تاکہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے، صحت آپ کی اوورآل اس ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ساتھ اگر نہیں برج حوت افراد کے، تو جو میں سٹارز کی کنڈیشنز دیکھ رہا تھا انہوں نے پچھلے ہفتے میں خاصی صحت اپنی خراب کیے رکھی ہے، عید والے ہفتے میں اپنے لیے کافی مسائل بنائے رکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت ڈاؤن رہے ہیں اور پریشان رہے ہیں، جس کے بعد آپ کے لیے بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے آپ کو وہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کوئی بھی نیا کاروبار شروع کریں، اگر آپ انڈیپینڈنٹ شروع کریں وہ بھی فائدہ مند ہے، پارٹنرشپ پر کریں وہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی پارٹنرشپ پر کام شروع کریں تو اس کی قانونی پوری جو ہے وہ تقاضے پورے کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا کوئی مسائل نہ پیدا ہو۔ بچوں کی بھی اگر آپ کی صحت خراب رہی ہے تو وہ بھی اس ہفتے میں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس سے آپ کو جو ہیں وہ معاملات آسانی آپ کی آتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ خاصے خوش نظر آتے ہیں اپنے بچوں کی صحت کو لے کر اور آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عشق و محبت کے معاملات، ٹھیک ہے، وہ آپ کے حساس رہیں گے اس وقت، مطلب کہ آپ کے پیار محبت کے معاملات، آپ کے جو آپسی معاملات ہیں میاں بیوی کے، بہن بھائی کے، باپ بیٹے کے، ماں بیٹے کے، وہ آپ کے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے بڑا سوچ سمجھ کے چلیں، صدقہ دے کر چلیں، استغفار پڑھ کے چلیں، اللہ سے مدد مانگ کے چلیں، درود ابراہیمی کا ورد رکھیں اپنی زبان پر، آیت کریمہ کا ورد رکھیں اپنی زبان پر، اور کسی بھی قسم کا کسی بھی پیر کو اپنا جو ہے وہ آپ صدقہ دیں تاکہ آپ کے لیے بہتری، کچھ بھی صدقہ دیں حسب
جو بھی آپ کو توفیق ہو اس کے مطابق آپ صدقہ دیں تاکہ آپ کے معاملات بہتر ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ میں پھر اپنی ویڈیو کے آخر میں بتاتا چلوں کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہتریاں ہم جو لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ستاروں کے متعلق آپ کو پریڈکشن کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، یہ سب اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے، اس کو غیب کا علم بالکل نہ سمجھیے گا۔ اللہ سے مدد مانگیں، اور ہماری کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو ہمارے چینل پر دیے گئے نمبر سے متعلق آپ دیے گئے نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کسی قسم کی پریشانی ہو اللہ پاک کے آگے دو نفل حاجت کے ادا کریں، اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے مزید بہتریوں کے لیے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔